السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ انشاءاللہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ قرآن و تجوید کے سبق میں آج کے سبق میں ہم جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سیکھنے جا رہے ہیں حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ کیا ہوتے ہیں؟ حروف تہجی میں، عربی حروف تہجی میں یہ وہ حروف ہیں، یہ 7 حروف ہیں ٹوٹل۔ ان کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ موٹے حروف کہلاتے ہیں، موٹے حروف۔ ان کو پر پڑھا جاتا ہے، بھاری آواز میں پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ، یعنی کہ موٹے حروف۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ ہم آج سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کل 7 حروف ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا، خا، غین اور قاف، گول قاف۔ آپ نے جب بھی یہ حروف قرآن پاک میں جہاں جہاں پر بھی آئیں گے آپ نے ہمیشہ ان کو موٹی آواز میں، بھاری آواز میں پڑھنا ہوتا ہے، ان کو پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے تو وہ پھر یہ الفاظ جو ہے، یہ حروف جو ہے، ان کی آواز چینج ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور وہ پھر دوسرے حروف میں بدل جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو بھاری آواز میں پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھ لیں آپ کیا ہے؟ صاد، ضاد، صاد، ضاد۔ صاد کو ہم نے سیدھی کی آواز میں پڑھنا ہے اور سین سے موٹا پڑھنا ہے۔ دونوں کا، سین کا اور صاد کا مخرج ایک ہی ہے، دونوں کو سیدھی کی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یہ سیدھی والے حروف میں بھی شامل ہے، لیکن اس کو ہم نے سین سے تھوڑا بھاری آواز میں پڑھنا ہے، لیکن سختی سے پڑھنا ہے۔ صاد، صاد، کیسے پڑھیں گے؟ صاد، صاد۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ یہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضاد۔ اس کو ادا کرتے وقت زبان کی جو سائڈ ہیں، آپ کی زبان کے جو کنارے ہیں وہ اوپر والی داڑھوں سے لگتے ہیں، ایک سائڈ پہ بھی لگتے ہیں اور بعض لوگوں کے دونوں سائڈ پہ بھی لگتے ہیں۔ ضاد، ضاد، صاد، ضاد۔ اور اس کے بعد یہ کیا ہے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے طا۔ اس کو ہم نے تا نہیں پڑھنا، اس کو تھوڑا سا، تا اور طا کا بھی مخرج ایک ہے لیکن طا کو ہم تھوڑا بھاری آواز میں پڑھتے ہیں۔ طا کیسے ادا کرتے ہیں؟ طا، تا نہیں پڑھیں گے اس کو، طا پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے اس کو۔ طا کیسے؟ طا، طا۔ اور طا کے بعد کیا آتا ہے؟ یہ دیکھیں اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ وا۔ اس کو زا یا زا نہیں پڑھنا، یہ نرم حروف میں بھی شامل ہے لیکن اس کو نرمی سے پڑھنا ہے، لیکن بھاری پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ زا نہیں پڑھنا، وا، وا، طا، وا، طا، وا، طا، وا۔ صاد، ضاد، طا، ظا۔ اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ اس کو خا نہیں پڑھتے، اس کو ہمیشہ موٹا پر پڑھتے ہیں، خا۔ خا نہیں کہنا، خا، خا۔ کیسے پڑھیں گے؟ خا، خا، خا۔ خا یا خے نہیں پڑھنا اس کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ غین ہے،
یہ بھی حروف مستعلیہ میں ہے. اس کو غ کی آواز میں نہیں پڑھیں گے، غ بھاری کر کے پڑھیں گے. غین کیسے پڑھیں گے؟ غین. خا اور غین حروف حلقی میں بھی شامل ہیں. غین، خا، غین، خا، غین، خا، غین. اور آخر میں یہ ہے قاف، گول قاف ہے. اس کو آپ نے بھاری آواز میں پڑھنا ہوتا ہے، اس کو باریک پڑھیں گے تو وہ دوسرے کاف میں تبدیل ہو جائے گا. تو اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ قاف، کاف نہیں پڑھنا آپ نے. کیسے پڑھنا ہے؟ قاف، قاف. پھر ادا کریں قاف. پھر سے ادا کریں اس کو قاف. اب آپ نے ان حروف کو اسی طریقے سے یاد کرنا، اور میرے ساتھ آپ نے دوبارہ سے دہرانا ہے تاکہ آپ کو ادائیگی کرنا آ جائے. ٹھیک ہے؟ صاد، ضاد، صاد، ضاد، طا، ظا، طا، ظا، خا، غین، قاف، خا، غین، قاف. صاد، ضاد، طا، ظا، صاد، ضاد، طا، ظا، خا، غین، قاف. صاد، ضاد، طا، ظا، خا، غین، قاف. اب آپ ان کو گن گن کے پڑھیں گے کہ یہ ٹوٹل حروف جو ہیں حروف مستعلیہ، جن کو موٹے حروف بھی کہا جاتا ہے، کل یہ 7 ہیں. 1 2 3 4 5 6 7. تو ان کو بھاری آواز میں پر کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. آپ ان کو دوبارہ سے ایک بار یاد کر لیں. صاد، ضاد، طا، ظا. نرمی کے ساتھ پڑھیں گے لیکن بھاری آواز میں پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. طا، ظا، خا، غین، قاف. صاد، ضاد، طا، ظا، خا، غین، قاف. اس کو پھر سے دہرا لیں. صاد، ضاد، طا، ظا، خا، غین، قاف. صاد، ضاد، طا، ظا، خا، غین، قاف. آپ ایک دفعہ پھر دیکھیں کہ حروف مستعلیہ کن حروف کو کہا جاتا ہے. آپ سے اگر پوچھا جائے حروف مستعلیہ کن حروف کو کہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حروف مستعلیہ موٹے حروف کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور ان کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ان کو موٹا اور بھاری آواز میں پڑھتے ہیں. اور حروف مستعلیہ کل کتنے ہیں؟ حروف مستعلیہ کل 7 ہیں. 7 حروف ہیں کل جن کو ہم نے بھاری آواز میں پڑھنا ہوتا ہے. اور ایک بار ہم پھر دہرا رہے ہیں اس کو. صاد، ضاد، طا، ظا، خا، غین، قاف. صاد، ضاد، طا، ظا،
تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا. ہم نے آج کے سبق میں مشق کی ہے حروف مستعلیہ یعنی کہ موٹے حروف کو پڑھنے کی. آپ نے قرآن پاک میں یا قاعدے کو پڑھتے ہوئے جب بھی یہ حروف آئیں تو آپ نے ان کی ادائیگی اسی طریقے سے کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.